بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پیٹرول اور گیس کی قیمت میں اضافے کے صدمے سے ابھی عوام باہر بھی نہ نکلے تھے کہ وفاقی ادارہ شماریات نے بھی مہنگائی کے اعداد و شمار کو جاری کر دیا، اور ایف بی ایس کا کہنا ہے کہ جنوری میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ طور پر ہوا ہے، اور اب مزید مہنگے پیٹرول سے اور مہنگائی سامنے آئے گی. سب سے پہلے میں سوال رفیق انجینئر صاحب سے کروں گی. رفیق صاحب، بڑا بیسک سے سوال ہے جو آج شاید تمام تر میڈیا ہی پوچھ رہا ہے، ہر طرف پوچھ رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیوں پیٹرول اور گیس وغیرہ اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہیں؟ عوام کہاں جائے؟ پیٹرول نہ ڈلوائے، گیس نہ ڈلوائے، ایل پی جی بھی مہنگی ہو جائے گی تو پھر عوام کیا کرے گی؟ اس کی وجہ سے سارے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. صوفیہ، واقعی جو پیٹرول کی جو گرانی ہے وہ ہم سب اس سے حکومت کے بھی اخراجات بڑھتے ہیں اور عوام پر بھی بوجھ آتا ہے اس کا. اور جو اوپیک جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جو دنیا میں جو ہے وہ فیول کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے جو اوگرا ہے، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، اور ہم تو انہی سے کنیکٹڈ ہیں جو اوپیک جو ہے وہ قیمتوں کو جو ہے وہ گرانا، کم کرنا، یا لیکن ڈاکٹر عاصم حسین نے تو پہلے اعلان کر کے ذخیرہ اندوزوں کی چاندی کر دی. زیادہ کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوگرا کو یقیناً کرنا چاہیے تھا، یہ ڈاکٹر عاصم کا پروروگیٹو نہیں تھا اور اوگرا یہ کرتی ہے. لیکن جو ہم کیونکہ کنیکٹڈ ہیں اوپیک کے ساتھ، اور انٹرنیشنل قیمتوں میں چاہے سونا ہے وہ بھی انٹرنیشنل جو ہے قیمتیں بڑھتی ہیں، تو یہاں بھی جو ہے سونا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آئل کی قیمتیں جو انٹرنیشنل، کیونکہ یہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے آئل، اور نہ صرف جو ہے دبئی میں بھی جو ہے آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور سعودیہ میں بھی بڑھی ہیں. باقی ملکوں کے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں کون سی سہولیت بیرون ملک؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہماری ایک چیز ہے کہ ہماری اس پر جو ہے ہم کیونکہ دنیا میں جو ہے ہم پیٹرول خریدنے والے ممالک میں سے، اور ہم اپنی جو ہے ضرورتوں کو اس سے پوری کرتے ہیں، اور یقیناً کہ عوام پر یہ ایک اضافی بوجھ بنتا ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس سے دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے، جس سے عام آدمی کو بھی وہ نقصان ہوتا ہے. عام آدمی کو نقصان نہیں اور ہو رہی ہے. جہاں تک جو ہے پہلے جو ہے وہ عوام کی ہماری جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان کی قوت خرید سے جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا مینڈیٹ لے کر آئی تھی. پیپلز پارٹی جو ہے روٹی کپڑا اور مکان کی یقیناً بات کرتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہماری چیزیں نہیں ہیں، ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، یا پیٹرول ہمارے یہاں سے جو ہے نہیں نکلتا کہ اس کی قیمتوں کا تعین ہم نے کرنا ہے. پیٹرول جو ہے وہ کہیں باہر سے آتا ہے، اور یہاں اور صوبہ سندھ میں جو ہے بہت جو ہے گیس جو ہے ہماری ہم پرووائڈ کرتے ہیں، یا گیس کی جو قیمتیں ہیں اور گیس کے اندر، اور اب تمام گاڑیاں جو ہے سی این جی کٹ لگا کر جو ہے ان کو جو ہے اپنے پیٹرول اور اس پر کر دیا ہے، تو گیس بھی اس وجہ سے نایاب ہو گئی ہے. انڈسٹریز کو چلانے کے لیے اور گھروں کو چلانے کے لیے گیس دینی چاہیے. اب تو ساری گاڑیاں جو ہیں گیس پر آ گئی ہیں، تو گیس کی اسی وجہ سے 100 روپے کا پیٹرول ہو گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 50 روپے کا پیٹرول کی پرائس ہوتی ہے اور اس میں 50 روپے لیوی جو گورنمنٹ دیکھیں اب لیوی جو ہے اس پہ جو ٹیکسز ہے، یا مینوفیکچرنگ کمپنیاں ہیں جو یا جو ہے کروڈ آئل لے آتی ہیں، ان کروڈ آئل پر جو ہے وہ بہت ساری ان کے اپنے بھی اخراجات ہوتے ہیں. یقیناً حکومت نے جو اس پر جو ہے وہ سروسز جو ہے چارجز حکومت لگاتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے حکومت کو چلانے کے لیے تو ٹیکسز تو چلانے. ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو طبقہ ہے جو یہاں جو ٹریڈر ہے، یہاں کا جو بزنس مین ہے، یہاں کا جو وہ ہے، آپ جائیں کوئی چیز خریدیں کسی دکاندار کے پاس، آپ کو جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ ریسیپٹ نہیں دیتا، رسید آپ کو نہیں دیتا، اور وہ انکم ٹیکس وہ بھی چوری کر رہا ہو. زیادہ تر چوری ہوتی ہے. کسی کو بھی آپ کہیں آپ جا کے دوا لینے جائیں، آپ کو صحیح اوریجنل رسید نہیں ملتی، یا انکم ٹیکس جو ہے چراتے ہیں، اور زیادہ تر بڑے لوگ چراتے ہیں، غریب لوگ. انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس پہ جو ہے بڑے لوگ جو ہیں وہ غریبوں کے ساتھ یہ ساری. زعیم، آپ کیا کہیں گے؟ پیٹرول اور گیس وغیرہ کو مہنگا کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو ہم بھی بات کر رہے تھے شو شروع ہونے سے پہلے، تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر 100 روپے کا پیٹرول ہے تو اس میں سے 50 روپے کی اوریجنل پرائس ہوتی ہے، باقی اس پہ ٹیکسز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو ملتے ہیں. کیوں 50 روپے کا کیوں نہیں کر دیتی حکومت؟ دیکھیں بھی دو باتوں کی تو میں واضح طور پہ نفی کر دوں کہ ایک تو اوپیک پاکستان میں آئل کی پرائسز کا تعین نہیں کرتا. وہ دنیا کا جو ریٹ میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کی. یار میں عرض کر دوں، اب میں آپ کی بات میں نہیں بولا رفیق صاحب. عرض یہ ہے کہ آج پچھلی 3 بار سے جب
पाकिस्तान में ऑगरा ने पेट्रोलियम प्राइसेस को इंक्रीज किया है। 3 बार जो पिछली थी उसमें ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में स्टैग्नेंट थी $103 समथिंग 58 सेंट पे। अर्ज सिर्फ ये है कि हम दूसरी बात, पाकिस्तान का इन्होंने कहा हमारी चीज़ नहीं है, आज भी माशाल्लाह 15 से 18%, 20% ऑयल हमारे पास भी मौजूद है। नंबर 3, प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हम इस हुकूमत की तारीफ करते हैं तो हम कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंट, करप्ट और डिसऑनेस्ट। हम इनकॉम्पिटेंट सबसे पहले क्यों कहते हैं कि वो सर्कुलर डेट जो आज इस मुल्क की तारीख में लिखा गया है, यह हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है उससे बाहर निकलने में। पेट्रोल प्राइसेस पर आज CBR ये बात एडमिट कर चुका है कि हमारे यहाँ और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 4,500 अरब रुपए की करप्शन हुई है। वो लीकेजेस इनसे प्लग इन नहीं की जा रही, ये फेल हो गए। जरूरत उस पैसे की इसलिए है, आज आपने जिस तरह सही फरमाया कि 50 रुपए के करीब जो है वो गवर्नमेंट लेवीज है, गवर्नमेंट टैक्सेस है। प्रोडक्शन के बाद 50 रुपए कॉस्ट कर रहा है तेल, जो ऑयल जो कंज्यूमर को दिया जाना है। वो 50 रुपए जो गवर्नमेंट ओवर एंड अबव ले रही है, वो इसलिए ले रही है कि वो टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है और कॉम्पिटेंसी नहीं है कि उन लीकेजेस को प्लग इन किया जाए। वो अपने चलाने के मामला, यानी कि अपनी 500 गाड़ियां, एक वजीर का 2.5 अरब रुपए का खर्चा, उसके 1200 आदमियों के जहाज, फॉरेन ट्रिप्स के, मतलब 16 करोड़ रुपया सिर्फ वजीर आजम के फंड में रखा जाता है बाहर के ट्रिप्स के लिए। अर्ज ये है कि इनकॉम्पिटेंस जब हम कहते हैं तो उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। पेट्रोल की प्राइस अगर इस वक्त 50 रुपए पे आ जाए तो CNG का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे चले जाएगी, आप कंपैरेटिव हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स पे दुनिया में और आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड पे डायरेक्टली इफेक्ट होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हर आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की है, वो कम हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनसे लेकर माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तक डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, हम ये कहते हैं। और करप्शन का इसके अलावा एक बाजार गर्म है। OGDC इस मुल्क का ल्यूक्रेटिव तरीन महकमा था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 80 अरब रुपया वहां से निकालकर उस महकमे को भी बैंकरप्ट कर दिया गया है। यानी कि उस तसलसल को जो करप्शन का है वो ओवरलैप कर रही है वो इनकॉम्पिटेंस, और वो इनकॉम्पिटेंस जो है वो ऑगमेंट कर रही है करप्शन को। अर्ज सिर्फ ये है कि खुदारा ये मुल्क आपका और मेरा भाई रफीक इंजीनियर साहब का है, हमने इस मुल्क में रहना है। इसको खुदारा पूरी दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट से निकलने का तरीका मौजूद है, आप अपने आप को अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई इसलिए नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगी, एक वजीर का उन्होंने सर्कुलर डेट पे बात हो रही थी तो उन्होंने असेंबली में आपस में बात हो रही थी, उसमें खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि अगर सर्कुलर डेट का मसला सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं कि नकली वो असली नोट छापना शुरू कर देते हैं, वो छाप के इनका सर्कुलर डेट का मसला तो सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या किया? वो किया इन्होंने, वो किया और इन्फ्लेशन जो थी वो 7.5% और बढ़ गई। ये यही कर रहे हैं ना। सर्कुलर डेट इस तरह नहीं टूटता भाई, बाकायदा तरीका पेश किया हुआ है, मौजूद है। डार साहब ने जो पहला बजट बनाया था उसमें ये चीजें मौजूद थी।